بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ آج میں بہت خوش تھا اور مجھے گھر بھی جلدی پہنچنا تھا۔ میں گاڑی بڑی تیزی سے چلا رہا تھا۔ آج مجھے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو خوف کے مارے پسینے آنے لگے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ویران راستہ تھا۔ آس پاس آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے دور سے روشنی نظر آتی ہے۔ جیسے ہی میں نے روشنی کو دیکھا تب میری جان میں جان آئی۔ شکر ہے آبادی تو آئی۔ جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی تھی تو وہ اور زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس مکان کے قریب پہنچا تو اچانک میری گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا۔ گاڑی کو بھی اس وقت خراب ہونا تھا۔ اتنی شدید سردی تھی، باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ جہاں میری گاڑی رکی ہوئی تھی وہاں ایک کوٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے کوٹھی کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کوٹھی باہر سے کافی پرانی تھی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوٹھی کا دروازہ یکدم کھل گیا، پھر اندر سے ایک خوبصورت لڑکی باہر آئی۔ دیکھنے میں لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے، آنکھیں بہت پیاری تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ اتنی ویران جگہ ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی میری گاڑی کے پاس آ گئی اور بولی، رمضان صاحب، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، آج رات آپ ہمارے پاس ہی رک جائیں۔ اس لڑکی کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ حالانکہ میں تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی آواز پھر سے سنائی دی، رمضان صاحب کس سوچ میں پڑ گئے ہیں؟ اب یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے آپ کا نام کیسے پتا چلا ہے۔ رمضان صاحب کافی رات ہو گئی ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ پھر میں اندر حویلی میں چلا گیا۔ حویلی باہر سے کافی پرانی لگ رہی تھی لیکن اندر سے اتنی ہی نئی لگ رہی تھی۔ پھر میں گاڑی سے نیچے اترا اور لڑکی کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو دیکھنے میں کافی عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ میں نے اس جیسا آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا یہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی بول پڑی، رمضان صاحب آپ بیٹھے نہیں؟ میں نے کہا، آپ جسے لڑکی کہے اور میں نہ بیٹھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کمرے میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں بستر پر بیٹھا تو وہ آدمی اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گیا، اس کے باہر جاتے ہی تیز آندھی چلنے لگی اور ساتھ ساتھ بادل بھی گرجنے لگے۔ جس کمرے میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے اس کمرے میں ہر سہولت موجود تھی۔ کمرے میں ٹی وی، فریج، اے سی اور بیڈ تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ اب اس وقت بارش کافی تیز ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا؟ اس نے کہا، میرا نام رخسار ہے اور میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا نام بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ میری تعریف کرنے کا شکریہ۔ میں نے کہا، رخسار کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ بھوک بہت لگی ہے۔ رخسار نے کہا، بالکل ملے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی کھانا بھی آ گیا۔ پھر میں نے کھانا کھایا۔ کھانا بہت ہی مزیدار تھا۔ میں نے کہا، اس گھر میں آپ کے علاوہ اور کوئی بھی رہتا ہے؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ اس نے کہا، اس گھر میں ہم 4 لوگ رہتے ہیں، امی، چوکیدار، ایک وہ آدمی جس کو تم نے دیکھا تھا، ایک میں ہوں اور ایک میری کک ہے۔ آپ کو اس گھر میں ڈر تو نہیں لگتا؟ میری بات سن کر وہ بولی، ڈر کس بات کا؟ اچھا اب میں چلتی ہوں، آپ آرام کریں، ویسے بھی پہلے بہت دیر ہو چکی ہے، اب تم سو جاؤ۔ پھر وہ چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی لائٹ بھی چلی گئی۔ کمرے میں خوفناک اور ڈراؤنی آوازیں آنے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد لائٹ آ گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کھڑکیاں دروازے کھلنے لگے۔ جیسے میں نے سارا ماجرا دیکھا تو میرے منہ پر پسینہ آ گیا۔ اتنی سخت سردیوں میں بھی مجھے پسینہ آنے لگا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دم دروازہ کھل گیا۔ ہمارے کمرے میں کسی آدمی کا سایہ داخل ہوا۔
مجھے اس سائے سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اب وہ سایہ میرے بالکل قریب آ گیا۔ اب مجھے یقین سا ہونے لگا کہ مجھے موت کے منہ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ جیسے ہی وہ سایہ میرے قریب آیا تو وہ ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ تم اپنے گلے سے یہ تعویذ اتار دو، اگر تم یہ تعویذ اتار دو گے تو ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا میں تعویذ نہیں اتاروں گا، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو۔ اس سائے نے کہا اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میں نے کہا تمہارے سے جو کچھ ہوتا ہے کر لو۔ وہ سایہ جیسے ہی میرے قریب آیا تو وہ سایہ چیخ کر غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ سایہ غائب ہوا تب میری جان میں جان آئی۔ تب میں نے کچھ سکون کا سانس لیا، پھر کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے کمرے میں چڑیل داخل ہو گئی۔ اس کے اچانک کمرے میں داخل ہونے سے میں بے خبر تھا۔ چڑیل دیکھنے میں ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور بولی اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا میں تم سے نہیں ڈرنے والا، تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ وہ چڑیل میرے قریب آئی اور زوردار چیخ مار کر غائب ہو گئی۔ تب جا کر میں نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے اس چڑیل سے جان چھوٹ گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد وہی چڑیل میرے کمرے میں آ گئی۔ تو اس نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا تھا جو کہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے اور پھر بھی تم مجھے مار رہی ہو۔ چڑیل نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ جو تمہارا ساتھی ہے میرے قبضے میں ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتا جب تک میں نہ کہہ دوں۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ تم انسانوں کی جانیں لے رہی ہو، سراسر غلط کر رہی ہو، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ مجھے مارنا چاہتی ہو مار لو۔ اس آدمی کی باتیں سن کر چڑیل کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ خوفناک آواز میں کہکہے لگانے لگی۔ تم سمجھتے ہوگے کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر تمہیں چھوڑ دوں گی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تم میرے شکار میں پھنس چکے ہو، تمہارا یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ وہ چڑیل نوجوان کے پاس آئی، اس نے جوان کی گردن میں دانت گاڑ دیے۔ اس نوجوان نے چیخنے کی کوشش کی لیکن حلق کی وجہ سے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس چڑیل نے نوجوان کا خون پینا شروع کر دیا۔ اب وہ خون بھی پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ خوفناک کہکہے بھی لگا رہی تھی۔ اس کے کہکہوں کی گونج دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ اس چڑیل نے نوجوان کا سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ اب اس کا گوشت کھانے لگی۔ وہ منحوس چڑیل گوشت ایسے کھا رہی تھی جیسے کئی سالوں سے اس نے کچھ کھایا نہ ہو۔ اب وہ چڑیل اس نوجوان کا خون بھی پی چکی تھی اور گوشت بھی کھا چکی تھی۔ اب اس نوجوان کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس چڑیل نے کہا میں تمہارا اس سے بھی زیادہ برا حال کروں گی۔ تم کسی بھول میں مت رہنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی، بالکل نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے اس چڑیل پر بہت غصہ آ رہا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ اس کو قتل کر دوں، فوری طور پر اس چڑیل کا گلا دبا دوں، لیکن یہ سب کچھ میں فوری نہیں کر سکتا تھا۔ میں کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ میں اسے اتنی جلدی نہیں ماروں گا، اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ اب وہ چڑیل وہاں سے چلی گئی۔ میں وہاں سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے گاڑی چلانی شروع کر دی۔ حویلی کے اندر سناٹا تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جو ہی میں باہر نکلا تو باہر دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے میں گھر پہنچا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میرے گھر والوں نے کہا تم نے اتنے دن کہاں لگا دیے ہیں، پورے 10 دن بعد گھر آئے ہو۔ 10 دنوں کا سن کر میں حیرت میں ڈوب گیا، لیکن پھر کہہ دیا کہ امی جان میں ایک آسیب کے شکنجے میں پھنس گیا تھا اور بری طرح پھنس گیا تھا، یہاں سے واپس آنا بہت مشکل تھا۔ میں نے کہا کہ ایک حویلی تھی کہیں، تو اس حویلی کی بات تو نہیں کر رہا جو سڑک پر ہے؟ میں نے کہا ہاں ماں، لیکن آپ کو کیسے پتا ہے؟ بیٹا وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ کمینی عورت مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتی ہے، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میں نے کہا امی میں آپ کی بات سمجھا نہیں، بیٹا آج سے 28 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اور زینب ایک کالج میں پڑھتی تھی، میں BA کر رہی تھی۔ میں اور زینب بہت اچھی دوست تھی، ہر کوئی ہمیں اچھی نظر سے دیکھتا تھا۔ میں اور زینب ایک دوسرے سے ہر بات کر لیتے تھے۔ میں تمہارے ابو طارق کو پسند کرنے لگی، یہ بات زینب کو اچھی نہ لگی، وہ اس دوستی سے خوش نہیں تھی۔ میں نے اس سے دور رہنا شروع کر دیا، لیکن وہ بہت تیز تھی۔ ایک دن زینب نے ہمیں ویران جگہ پر بلایا، اس حویلی کے قریب، ہم دونوں وہاں چلے گئے۔ وہاں زینب کھڑی تھی، اسے دیکھ کر کہنے لگی طارق آؤ میرے پاس، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔
میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ میں اور طارق اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے کہ زینب کو اچانک کیا ہو گیا ہے جو اتنی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ طارق نے کہا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا ہو، میں تو تمہیں اچھی لڑکی سمجھتا تھا۔ اس نے کہا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو۔ طارق نے کہا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ زینب نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے پسٹل نکال دیا۔ اب بتاؤ، اس کے اچانک پسٹل نکالنے سے ہم دونوں ڈر گئے کہ اس کے پاس پسٹل کہاں سے آ گیا۔ طارق نے ڈرامہ رچایا اور کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ طارق نے زینب سے پسٹل چھیننے کی کوشش کی۔ اس ہاتھا پائی میں گولیاں زینب کے سینے میں آر پار ہو گئی۔ زینب نے مرتے وقت کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، میں تم سے بدلہ ضرور لوں گی، اور اتنی بات کہہ کر وہ مر گئی۔ ہم دونوں ڈر گئے کہ اتنی جلدی یہ کیسے ہو گیا۔ پھر ہم نے زینب کو اٹھایا اور اس حویلی میں دفن کر دیا اور ہم اپنے گھر آ گئے۔ پھر میری اور تمہاری ابا کی شادی ہو گئی۔ 2 سال بعد تمہاری پیدائش ہوئی۔ پھر ہم کو زینب نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بابا جی سے رابطہ کیا اور بابا جی نے تعویذ دیا اور تمہارے ابو کو دیا۔ انہوں نے تعویذ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ تمہاری بہن کو پیدائش ہوئی اور وہ بیماری میں مبتلا ہو گئی تو اسے اچانک موت ہو گئی۔ میں سب کچھ جانتی تھی یہ کس نے کیا ہے۔ آہستہ آہستہ تم سب بڑے ہوتے گئے تو زینب نے کہا کہ اب میں تمہارے بیٹے کو نہیں چھوڑوں گی۔ اب وہ تم تک بھی پہنچ گئی، لیکن میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ پھر میری امی نے بابا جی سے رابطہ کیا۔ بابا جی نے کہا کہ 4 دن تک اس چڑیل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر اس کی بہن کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ بہن نے کہا، بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اپنے گلے سے تعویذ اتار دو۔ میں نے کہا کہ امی نے کہا تھا کہ تعویذ مت اتارنا۔ میری چھوٹی بہن نے کہا کہ امی نے کہا ہے کہ آپ تعویذ اتار دیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک امی آ گئی۔ میری امی نے کہا کہ بیٹا اس کی باتوں میں مت آنا، یہ تمہاری بہن نہیں، یہ چڑیل ہے اور تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ کمینی عورت، تو میرے شوہر کو کھا گئی ہو اور اب میرے بیٹے کی بھی دشمن بن گئی ہو۔ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ اس سے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یکدم اس کی شکل بدل گئی۔ اب وہ چڑیل کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ میری امی نے پڑھائی شروع کر دی تو وہ چیخیں مار کر غائب ہو گئی۔ تب ہمیں سکون کا سانس ملا۔ رمضان بیٹا، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس سے بچ کر رہنا۔ میں کل ہی بابا جی کو یہاں بلاتی ہوں اور وہ اس کمبخت کو ختم کر دیں گے۔ نہ ہی وہ اس دنیا میں رہے گی اور نہ ہی وہ کسی کا خون کرے گی۔ اب تم سو جاؤ۔ پھر میں سو گیا۔ اگلے دن گھر میں بابا جی آ گئے۔ بابا جی نے مجھے دیکھا اور کہا، بیٹا کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ میں نے اس چڑیل کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ میری ایک نہ مانی اور وہ یہ کام کرتی رہی۔ پھر وہ تمہارے بیٹے کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ اس نے اسے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہی۔ اب میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ بابا جی نے خسار کھینچا اور اس میں بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگے۔ ہم سب ایک طرف بیٹھ گئے۔ ادھر بابا جی پڑھائی کر رہے تھے کہ اچانک وہ چڑیل آ گئی اور بابا جی کے سامنے زوردار آواز میں بولی، بند کرو یہ پڑھائی، اگر تم اپنی زندگی کی بھلائی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ اور پڑھائی بند کر دو۔ اس بلا کی بات کا بابا جی پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ بابا جی نے جیب سے خنجر نکالا اور زمین پر دے مارا، جس سے وہ بلا زوردار چیخ کر غائب ہو گئی۔ پھر بابا جی پڑھنے لگ گئے۔ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک جن آیا جس کے 2 سینگ تھے اور بڑی بڑی آنکھیں تھی۔ رنگ اس کا کالا سیاہ تھا، ایسے میں اس کی شکل ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ اس نے بابا جی کو کہا کہ یہ پڑھائی بند کر دو، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات اس نے 2 بار بابا جی کو کہی، لیکن بابا جی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور اپنی پڑھائی میں مصروف رہے۔ اس جن نے کہا کہ ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، جس نے آپ کو یہاں بھیجا ہے میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ بابا جی نے اس جن کی ایک نہ مانی اور اپنی پڑھائی کرتے رہے۔ وہ چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیل آ گئی اور بابا جی کی منت کرنے لگی، بابا جی مجھے معاف کر دیں، میں اب یہاں کبھی نہیں آؤں گی، میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہوں، بس ہمیں ایک بار معاف کر دیں۔ لیکن بابا جی نے اس کی ایک نہ سنی اور وہیں وٹ پڑھ کر اس پر پھونک مار دی، جس سے اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ ہم سب اس کے مرنے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت بد شکل تھی اور چیختے ہوئے وہ راکھ بن کر ڈھیر بن گئی۔ ہم نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اور ہم خوشی سے اب زندگی بسر کر رہے ہیں۔